وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور بالکل آغاز ہی میں ہم جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہیں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ اسے ہمارے لیے آسان بنا دیجئے اور اس میں ہماری جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو دور فرما دیجئے، اور ہمیں اسے بہترین طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہ ہو جو ہم سے اس دورہ قرآن میں رہ جائے۔ اللہ ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آغاز سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے، قرآن مجید کی مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت اور نزول کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد بعض روایات کے مطابق سورۃ المدثر ہے، اور پھر سورہ فاتحہ وہ پہلی مکمل سورہ مبارکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسے الفاتحہ کہتے ہیں، کھولنے والی، اس لیے کہ قرآن مجید کے مصحف کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں سے جیسے اولاد جنم لیتی ہے اور پھر جیسے وہ یعنی انسانی نسل کا معاملہ آگے چلتا ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ سے وہ مضامین نکلتے ہیں جو پھر پورے قرآن مجید میں ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کا انڈیکس ہمیں سورۃ الفاتحہ میں نظر آتا ہے۔ اسے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی بنیاد، قرآن مجید کے اصل موضوعات کیا ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اسے الکافیہ کہا جاتا ہے، کفایت کر جانے والی۔ اگر لوگ صرف اسی سورہ مبارکہ پر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اسے الشافیہ کہا جاتا ہے، شفا دینے والی۔ معروف واقعہ ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر پر تھے، کچھ تاخیر سے واپس لوٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ تاخیر سے کیوں لوٹے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ہمیں ایک قبیلہ ملا تھا جس کا سردار بیمار تھا، تو ہم نے اس پر دم کیا اور اللہ نے اسے شفا یاب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے سوال کیا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے لیے شفا رکھ دی؟ تو جہاں یہ جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، وہیں اس میں اللہ نے روحانی امراض یعنی دل میں شرک، کفر، بغض، نفاق کا ہونا، اس سے بھی اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں شفا رکھی، اس لیے کہ ایمانیات کا بیان ہے۔ اسے الکافیہ کہا جاتا ہے، الشافیہ کہا جاتا ہے، شفا دینے والی، الوافیہ کہا جاتا ہے، وفا کرنے والی صورت، اس لیے کہ یوں تو پورا قرآن مجید ہی وفا کرنے والا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روز قیامت بھی یہ سورہ مبارکہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جس نے مداومت کے ساتھ، دوام اور استمرار کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو اپنی نمازوں میں، اپنی پوری زندگی میں ساتھ رکھا ہو، تلاوت کیا ہو، تو بہرحال یہ اس کے ساتھ وفا کرنے والی صورت ہے۔ پھر اس کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے سبع من المثانی۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کفار کو ہم نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، دنیا میں آسائشیں دی ہیں، یہ جو کفار دولت میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں مسلمانوں سے بظاہر، اس پر آپ کو ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کفار کے مال و متاع کی جانب آپ کی نظریں نہ جائیں، اور جہاں کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ کفار کو زیادہ عطا کیا گیا ہے
تو ہم نے اس کے متبادل کے طور پر، اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر ہم نے آپ کو دو چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، اور قرآن عظیم کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے، هو خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی دنیا کا تم جمع کر لو ان سب سے بہتر ہے کہ تمہیں اللہ کا قرآن عطا کر دیا جائے۔ اور پھر قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو 7 وہ آیات عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائے جانے والی آیات ہیں، اور یہ سب من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ اور یہ آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی، اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں انہیں دہرایا جاتا ہے۔ اسی سورۃ الفاتحہ کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں سکھایا ہے کہ اللہ سے سوال کیسے کرنا ہے، سوال کرنے کی تعلیم، سوال کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اللہ نے سکھا دیا۔ تو ہم اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا گیا، اور یہ ڈھنگ یہ ہے، یہ سلیقہ یہ ہے کہ اپنے سوال کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دو، اور پھر سب سے پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس بات کا اظہار کرو کہ اللہ کے سوا تمہاری دعاؤں کا نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی ماننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سب جہانوں کی مخلوقات کی ضروریات کو سمجھتا بھی ہے اور انہیں پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اس آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کے غلام ہیں، آپ ہی کے فقیر ہیں، لہٰذا آپ ہی سے سوال کریں گے، آپ ہی سے مانگیں گے، آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اب وہ دعا کیا ہے جس کے لیے اتنی تمہید باندھی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سب سے دنیا کی قیمتی شے مانگ لی ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اس صراط مستقیم کی ہدایت جو ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اور سیدھا جنت میں پہنچا دے، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، وہ راستہ ہمیں دکھا دیں اور اس راستے پہ استقامت عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ بھی نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں 3 گروہوں کا ذکر ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو اس کی تشریح تو اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرما دی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، پہلا گروہ۔ 2 گروہوں کے راستے پر چلنے سے ہم نے پناہ مانگی، ایک وہ جن کو کہا گیا غیر المغضوب علیہم، جن پر یا اللہ آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور دوسرے وہ کہ جو گمراہ ہو گئے، اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ کیا مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم اپنے سے پہلے قوموں کی پیروی کرو گے، اور پیروی بھی ایسے کرو گے کہ تم 2 جوتوں کی طرح ہو جاؤ گے، جوتوں کے 2 پیروں کی طرح ہو جاؤ گے، جیسے کام وہ کیا کرتے تھے اپنے دور میں، وہی کام تم کیا کرو گے۔ تو ان سے بچنا، ان کے راستے سے بچنا یہ بہت اہم ہے، اس کے لیے دعا مانگی گئی ہے اللہ سے، اور پھر اس دعا کا جواب آیا ہے، یعنی اس رب کے صدقے جانے کا دل کرتا جس سے دعا مانگی گئی، اور دعا ایک جملے کی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک آیت، اور جواب کیسے آیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید کی ترتیب کتنی خوبصورت ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد فوراً سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے ہدایت مانگی تھی، سورۃ البقرہ کے آغاز میں اس ہدایت کا جواب آ گیا کہ وہ کہاں سے ملے گی۔ پھر ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ ہمیں یہود کے راستے پہ نہ چلائیے، پوری سورہ بقرہ اس یہود کے جو معاملات ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، ان پر مبنی ہے۔ اور پھر ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ولا الضالین، تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ ہمیں ان گمراہ لوگوں کے راستے سے نہیں، عیسائیوں کے راستے سے بچا لیجئے۔
تو اس پر اس ترتیب کے مطابق پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے۔